ایک عورت کا سوال ہے جی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر وفات پا چکے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے وراثت سے متعلق معلومات درکار ہیں۔ کریٹیکل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں اور میرے شوہر کے 2 بھائی اور 1 بہن، وہ تمام بھی ان کی زندگی میں ہی فوت ہو چکے ہیں۔ البتہ 1 بھانجا اور 3 بھانجیاں جو ہیں وہ زندہ ہیں، اسی طرح 2 بھتیجیاں اور 4 بھتیجے بھی ہیں۔ میرے شوہر نے جو مکان، زمین اور گھر کا سامان چھوڑا ہے اسے کیسے تقسیم کیا جائے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر اے سی، فرنیچر وغیرہ بھی تقسیم ہوں گے؟ میرے شوہر کے ذمہ کچھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی باقی ہے اور کچھ قرض بھی ہے، مہربانی فرما کے اس کے حوالے سے میری رہنمائی فرما دیں۔ یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ فوراً ایک کیس کو کنسیڈر کر کے آپ کو وراثت کی پوری ڈاکٹرائن سمجھا دی جائے۔ موٹی سی بات سمجھ لیں، وراثت کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 22، جس میں میں نے فزیکلی نومیریکل سالو کروائے ہیں، میتھمیٹیکلی، کہ اگر یہ کیس ہو تو وراثت اس طرح تقسیم ہوگی، یہ ہو تو اس طرح۔ سورہ نساء کا 2 رکوع آپ پڑھ لیں، وہ میں نے پورا رکوع اس میں کور کیا تھا۔ اس میں موٹا اصول وراثت کی تقسیم کے لیے آپ سمجھ لیں، موٹا اصول یہ ہے کہ جو ماں باپ کا اور بیوی کا حصہ ہے نا، وہ پورے مال میں سے تقسیم ہوتا ہے۔ ماں باپ کو 1/6 ملتا ہے، 1/6 ماں کو، 1/6 باپ کو۔ یہ پورے مال میں سے جو بھی اس نے چھوڑا اس کی آپ ویلیو لگوائیں گے۔ یہ اب آپ کا سوشل پرابلم ہے۔ میں نے نہیں کہنا کہ کس پراپرٹی ڈیلر کے تھرو مکان بیچو، مجھے آپ موٹا موٹا فگر بتائیں جی مکان کی یہ قیمت لگی ہے الٹیمیٹلی 1 کروڑ روپیہ یا 50 لاکھ روپیہ، اور جناب 10 لاکھ کی زمین ہے۔ میں موٹا موٹا فگر کی بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ اپنی پراپرٹی کو لیکویڈیٹ کریں گے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ والا مکان چھوٹے والا بیٹا لے لے، وہ والا بڑا، ان کی قیمت ہی برابر نہیں ہوگی۔ لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا، اسے مال کی فارم میں لے کے آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ سپوز کر لیں کہ آپ مال کی فارم میں لے آئے، اس کی ورتھ، وہ ایک ڈیجٹ آپ کے پاس آ گیا۔ اس ڈیجٹ کو آپ پہلے 6 سے تقسیم کریں، تو جو رقم آئے وہ رقم ماں کو دیں اور اتنی ہی باپ کو، لیکن اس کیس میں نہیں دیں گے، ماں باپ فوت ہیں۔ پھر وہ جو پوری رقم تھی پہلے آلریڈی بنی ہوئی، جس کو 6 پہ ڈیوائیڈ کیا تھا، اسی کو 8 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے، باقی والی رقم کو نہیں، پوری کی پوری رقم کو 8 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ 8 پہ ڈیوائیڈ کر کے جو حصہ آئے گا نا، وہ بیویوں میں تقسیم ہونا ہے۔ 2 بیوی ہیں تو 2 میں ہی تقسیم ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو بھی 1/8 ملے گا، دوسری کو بھی 1/8، نہیں، 1/8 جو نکل آیا، 3 بیوی ہیں تو 3 حصوں میں وہ کنورٹ ہو جائے گا۔ 2 ہیں تو 2 میں، اگر 1 ہے تو 1 مل جائے گا۔ یہ ایک موٹا موٹا فارمولہ ہے۔ اور اب جو باقی رقم ہے نا، اب 1 کروڑ اگر رقم تھی، سپوز 1/6 کی جو ورتھ بنی یا 1/8 کی جو ورتھ بنی، یہ ساری جمع کر کے اس 1 کروڑ میں سے مائنس کریں، اور اب جو باقی رقم بچ گئی ہے نا، وہ رقم وہ ہے جو اب اولاد میں تقسیم ہونی ہے۔ اولاد کی، بہن بھائیوں کی تقسیم پورے مال میں سے نہیں ہوتی، بچ جانے والے مال میں سے ہوتی ہے۔ اور اس بچ جانے والے مال میں بھی آپ نے پہلے جو قرضہ ہے میت کے ذمہ وہ نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے وہ قرضہ نکال، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علمی مجلس میں اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہم بعد میں اذان کا جواب والا معاملہ کر لیتے ہیں کہ وہ کنٹینیوشن رکتی ہے۔ ایون نماز جمع کرنے کی جو مسلم شریف میں حدیث ہے نا، 1629 آنورڈ، وہ بھی علمی مجلس کے لیے، یعنی اتنی امپورٹنس ہے علمی مجلس کی۔ تو وہ ٹوٹل جو مال ہے اس میں سے ماں باپ اور یہ سب کچھ نکالنے کے بعد، اب وہ زکوٰۃ کہہ رہی ہے تو زکوٰۃ بھی ٹوٹل مال سے نکال کے جو کچھ ہوگا وہی ٹوٹل مال ہوگا، اسی کا 1/8 کریں گے، یعنی ٹوٹل مال میں سے آپ نے قرضہ بھی اتار دیا، زکوٰۃ بھی دے دی، اب جو باقی بچا وہ اصل میں اس کی وراثت ہے۔ وہ تقسیم ہوگی 6 کے اوپر، جو رقم ہے اتنی ماں کو اتنی باپ کو، 1/6 الگ الگ۔ اور آپ دیکھیں کہ ماں باپ کا حصہ بیوی سے زیادہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیں وراثت کے قوانین احادیث میں نہیں چھوڑے گئے، قرآن میں آئے ہیں۔ نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں آیا، لیکن یہاں پہ لوگ اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ داڑھیوں والے بھی کرتے ہیں، آجی نمازی بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو تہجد کے 2 نفل فالتو پڑھ لیں گے، یہ معاف ہو جائے گا۔ نہ، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، اور یہ آگ قیامت والے دن ڈورمنٹ پوزیشن سے ایکٹیو میں آ جائے گی۔ دنیا میں ڈورمنٹ ہے، دنیا میں آپ انگارہ رکھیں گے تو زبان جلے گی، حرام کھانے سے نہیں جلتی۔
اور قیامت والے دن یہی مال جو ہے نا آپ کے اور مسلط ہو جائے گا. بخاری مسلم میں آتا ہے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا, گنجے سانپ کی شکل میں. ٹھیک ہے, قرآن حکیم میں ہے سونا چاندی جو جوڑتے ہیں سورہ توبہ میں, اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, ان کی پیٹھوں پر, پہلوؤں پر, ماتھوں پہ یہ گرم کر کے جو چسپاں کیا جائے گا, نعوذ باللہ. تو یہ ہو گیا جی. اب جو باقی مال بچے گا نا, تو اب آپ نے دیکھنا ہے اولاد کتنی ہے. اگر سپوز کر لیتے ہیں 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹی ہیں, تو چونکہ بیٹوں کا حصہ ڈبل ہوتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ 3 بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ 6 ہو گئے اور 2 بیٹیاں 8 ہو گئی. تو 8 پہ باقی رقم کو تقسیم کریں, جو رقم آئے وہ بیٹی کو دے دیں, 2 بیٹیوں کو اتنی رقم دیں, اور بیٹوں کو ڈبل اس کے رقم دے دیں. یہ کیلکولیشن کے لیے آسانی بتا رہا ہوں, اگر آپ دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی کریں, یہ میتھمیٹیکل ایشو ہے. باقی رقم ہے نا وہ اس طرح تقسیم ہونی ہے کہ بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1. یہ جو ہماری اسلامی بہن کا سوال ہے, اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں ماں باپ بھی فوت ہوئے ہوئے, اور ان کے شوہر کے جو بہن بھائی ہیں وہ ان کی زندگی میں فوت ہو چکے, تو ظاہر ہے کہ وہ بہن بھائیوں میں تو حصہ تقسیم نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں جس کی اولاد نرینہ ہو اس کے بہن بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی, اور جس کی اولاد نرینہ نہ ہو یعنی کوئی بیٹا نہ ہو, صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں, پھر وراثت اس کے بہن بھائیوں میں بھی جاتی ہے. تو اب ان کی 3 بیٹیاں ہیں, تو ان کی جو شوہر ہیں ان کے بہن بھائیوں میں بھی جداد جائے گی, لیکن وہاں یہ کہ بہن بھائی تو پہلے فوت ہو چکے ہیں تو وہ ویسے ہی حقدار نہیں رہے, کیونکہ وہ ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں, اور وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. جو پہلے ہی فوت ہو گیا ہوا ہے تو وہ یہ تو نہیں وہ اپنے سے بعد میں فوت ہونے والے کی وراثت وہ لے رہا ہوگا, تو وہ تو نہیں ملے گی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں سورہ نساء کے اندر, تو ان بیٹیوں میں 2/3 مال تقسیم ہوگا, 2/3 مال. لیکن کس کے بعد؟ ماں باپ, بیوی, یعنی یہ اپنا 1/8 لے لیں, ماں باپ تو فوت ہوئے ہیں, 1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکوٰۃ اور قرض اتارنے کے. اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے 3 حصے کریں, اس میں سے 2/3 حصہ 3 بیٹیوں میں برابر تقسیم کریں, اور جو 1/3 بچ گیا نا وہ اصل میں جانا تھا ان کے خاوند کے بہن بھائیوں کو اگر وہ زندہ ہوتے, اور وہ تقسیم کس طرح ہونا تھا؟ اسی رول کے مطابق جو قرآن میں ہے کہ بھائیوں کو 2 حصے, اس 1/3 میں سے 2 حصے بھائیوں کو ملنے تھے اور بہنوں کو 1. ان کے کیس میں تو فوت ہو چکے ہیں, تو ان کے کیس میں اب وہ 1/3 کہاں جائے گا اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں آئی ہے, وہ بخاری مسلم میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کہ جب جداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس کیس میں ان کی بھانجیوں کو وہ نہیں ملے گا, صرف بھتیجوں اور بھانجوں کو ملے گا. اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ماں باپ کا حصہ ہے, ان کے ماں باپ کا حصہ تو ملنا ہی نہیں کیونکہ وہ تو ان کی زندگی میں, اس وجہ سے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب مال بچے گا تو اس کا سب سے قریبی حقدار بھتیجا اور بھانجا, یعنی میل, فیمیل کو نہیں. کوئی ذرا میل نہیں نظام چلانا ہوتا ہے, فیمیل کو تو اپنے باپ سے بھی جداد ملتی ہے, ادھر شوہر سے بھی ملتی ہے, ہر جگہ سے مل رہی ہوتی ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میل کو ڈومیننٹ اس حوالے سے کیا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بھانجا اور بھتیجا خاندان میں شمار ہوتا ہے وراثت کے اعتبار سے. تو اگر یہ ان کے بھانجے اور بھتیجوں, ان کے جو خاوند کے بھانجے اور بھتیجوں کے ماں باپ یعنی ان کے باپ یا ماں زندہ ہوتی تو پھر ان کو ملنا تھا, اور وہ اس رول پہ 2-1 کے رول سے. لیکن اب چاہے ان کی سسٹر ہے چاہے ان کا بھائی ہے, دونوں کو کچھ نہیں جداد میں سے ملنا. ہاں, ان کی اولاد کو بخاری مسلم کے روح سے جو میل ممبرز ہیں ان میں تقسیم ہوگا. تو جو 1/3 مال ہے نا وہ جتنے بھتیجے اور بھانجے ہیں نا, فیمیلز کو چھوڑ کے میلز, ان میں تقسیم کرتے ہیں. باقی رہ گیا گھر کے لیے, گھر کے لیے جو سامان آتا ہے ظاہر ہے وہ بھی تقسیم ہوگا. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ایئر کنڈیشن کسی نے لگایا, اپنے بیوی بچوں کے لیے لگایا ہے, لیکن اس کے مرنے کے بعد ایئر کنڈیشن مالک تو ہے نا اس کا کوئی. جیسے بیوی نے جو زیور پہنا ہوا ہے اس کو تو کلیم کر سکتی ہے میں مالک ہوں کہ مجھے گفٹ ملا ہے. جو ترکہ چھوڑا ہے گاڑی کی شکل میں, موٹر بائک کی شکل میں, پلاٹ کی شکل میں, اس کو تو ترکہ شمار کر رہے ہیں.
تو گھر کا جو سامان ہے وہ بھی ترکہ شمار ہوگا، الا یہ کہ جو بیوی کی ملکیت ہے، جہیز ہے یا اس کو گفٹ کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے خاوند آپ کو اے سی لگوا کے دے نا تو اپنی زندگی میں گفٹ کروا لیا کرے، پھر وراثت نہیں ہوگی وہ۔ اب تو چولہا بھی اگر نہیں ہے تو ظاہر چولہے کی بھی قیمت لگے۔ اور اس میں ریکویسٹ کروں گا، یعنی اس طرح کے کیسز میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے وہ عورتیں بیچاری اسی مکان میں رہ رہی ہوتی ہیں، اب وہ کہتی ہیں مکان بیچ دیا تو ہم کہاں جا کے رہیں گی، کیونکہ وہ مکان ہوتا ہے 3 مرلے کا، 3 مرلے کو 3 فیملیاں شیئر کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کا سین بھی یکساں ہو جاتا ہے، چھت بھی یکساں ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ 3 بندوں میں ہوگا تو ایک ایک مرلے کا مکان تو نہیں ملتا، وہ تینوں اپنا اپنا حصہ لے لیں تو اپنا اپنا مکان پھر کرایوں پہ شفٹ ہوں گے، اب ان کا کوئی کمانے والا بھی نہیں۔ تو اس میں پھر یہی کرنا چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، حسن سلوک کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو غریب لوگ ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہیں وہ لاکھوں کی جائیداد سے دستبردار ہو جاتے ہیں اپنے غریب بہن بھائیوں کے لیے۔ اور میں نے تو ایسے کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی اگر اپنی زندگی میں بھی اپنے بھائیوں بہنوں سے لڑائی رہی ہے نا، میرے اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، لیکن جب بہن بھائی فوت ہوئے نا انہوں نے ان کی اولاد کو پورا پورا حصہ دیا ہے، اور وہ حصہ سر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں دیا ہے، پوری پرورش کی ہے، اس چیز سے قطع نظر صرف اس لیے کہ صلہ رحمی کرنی ہے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ یقیناً یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ، بیوی بچے اور بہن بھائی ہیں، باقی بعد میں۔ یہاں لوگ ان کو اگنور کرتا ہے، باقیوں کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ پہلا حق ان کا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور انسان جب اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے نا، یار میرے ساتھ اگر یہ معاملہ بن گیا اور میرے یعنی مرنے کے بعد میرے بہن بھائی میری اولاد کے ساتھ کیا کریں گے، تو سر اگر آپ کے بہن بھائی آپ کی زندگی میں مر گئے تو آپ اپنے آپ کو ادھر رکھ کے دیکھیں تو ان کی اولاد کو بھی اپنی اولاد سمجھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جن کی زندگی کے اوائل انتہائی دکھ میں گزرے ہیں، لیکن پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھی رکھا ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی سکھی رہے لیکن پھر آزمائش ان پہ بڑھاپے کے وقت میں آ گئی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی اور شکل سے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو پوری زندگی غم سے عبارت ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن جب آخرت میں آپ ان کو دیکھیں گے نا موجیں مارتا ہوا، تو مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس میں 40 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن 40 سال آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں صرف غریب ہونے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ یار چلو چنگے دے لڑ لگ جائیے، نانگے پیر نہیں، غریب صحابی درویش لوگ۔ تو مال فتنہ ہے اس حوالے سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ساتھ جاتا ہے قبر کے اندر، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال باہر ہی رہ جاتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، یہ نہ سمجھیے گا یہ بزرگوں والا ہے، یہ واقعی بخاری مسلم دونوں میں حدیثیں ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوتا ہوں کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، وہ بھی کوئی ٹنو ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام۔ حالانکہ خیبر کے بعد وسعت مل گئی تھی، نبی علیہ السلام نے فقر اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام نے ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، جو حضرت عمر ان کو ملنے گئے تھے، آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے،
تو حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کے یہ حالت آپ کی. آپ فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ اے عمر کیا دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی؟ سر نبی علیہ السلام سے اتنے سخت جملے جس عمر نے سنے ہوئے تھے نا، وہی عمر اس قابل تھا کہ اس کے دور میں رومن اور پرشین امپائر گرتی اور ایک ٹکا آرام کا کسی کو نہ کھانے دیتا، ٹنڈ کے رکھا ہوا تھا. حضرت عمر کے بعد کیا ہوا ہے؟ مینجمنٹ کمزور ہو گئی ہے، وظیفوں پہ لوگ لگ گئے، تھیندے ٹھیک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ابو بکر اور عمر کی خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان و علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ خلفاء برے تھے، اس لیے کہ اس میں فتنے کا دور تھا، وہ اسپیشل پروٹیکشن تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. وہ فتنے کیا شروع ہوئے؟ دنیا کی محبت. جو بخاری میں حدیث نہیں ہے، وہ جو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا تو وہ پیچھا کرتے. ابن جوشم کیا نام تھا اس کا؟ سوراقہ ابن مالک ابن جوشم. وہ پیچھے آیا، اس کا گھوڑا دھس گیا، 2-3 بار ہوا، اس کو یقین ہو گیا. اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں. تو حضرت بکر نے کہا کہ بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا ہمارا پیچھا کرنے کے لیے. تو پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سوراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو وہ بڑا مسکرایا اور کہنے لگا کسریٰ دنیا کی سپر پاور اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا، وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے 2 بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارہ سنا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ امت کے لیے خزانے کھلیں گے، تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دے. کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، سیدھی سی بات ہے. اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسریٰ کا جب لباس آیا تو وہ کہا سوراقہ کدھر ہے؟ پہنایا اور کہا چل کے بتاؤ. جب چلے تو پھر کہا لا دے. اس نے کہا میں مالک ہوں. ان کا نہیں، نبی علیہ السلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے، بیت المال میں جمع ہوگا، تو ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتا، یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو سر اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے. یہ سارا انہوں نے فلمایا عمر سیریز کے اندر. تو صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے، لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری، اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیے. اور حضرت ابوبکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے، ان کے دور میں یہ نہیں آئے. اس آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا جب ان کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے، کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو وہ میدا کٹا ہوا تھا، نکل جاتا تھا. اسی حالت میں بخاری میں آتا ہے ایک نوجوان آیا، اس کا تیمم ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا. جب وہ جان لگا تو بیماری کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تیمم کو ٹخنوں سے اونچا کر، اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ سنت بھی ہے. یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں شلواریں یار نیچے روبڑ رہی ہیں. حضرت عمر نزا کے عالم میں بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کر رہے. حضرت عمر وہابی نہیں سن سر، وہ صحابی سن، ان کو پتہ تھا یہ سنت ہے. اور نزا کے عالم میں تیمم اوپر کروا رہے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور وہاں پہ آ کے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، اے امیر المومنین آپ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات دیں، رومن امپائر گری، قادسیہ یرموک مسلمانوں کو فتوحات ملی، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اجر رکھے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو واللہ میں کامیاب ہو گیا، میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں. یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی، نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی عاجزی تھی، یہ ریالٹی تھی. جس کو خدا کا تعارف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے. حضرت ابوبکر نے جب مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کو کیا نصیحت کی تھی؟
کیا ہے عمر؟ ایک ہی نصیحت انہوں نے کی، ان کا اتق اللہ یا عمر. وہ عمر سیریز میں فلمایا انہوں نے، اللہ سے ڈرنا. اور جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کرتا ہے. اور جب تو دوستیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تو ان میں شامل نہ ہو. انہوں نے نہیں کہا میں اشرا مبشرہ ہوں، میں جس راستے پہ چلوں شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی بھی تو ہے نا سر، آپ کو نہیں پتا. وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے. یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اور اتنا غصہ کہ سورہ صافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یار اتنا غصہ کیا کر دیا، کوئی بندے مار دیے یونس نے. آپ یوٹیوب میں کلپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتہ چلے گا. سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف آپ کو کروایا گیا. پچھلے دنوں بھی وہ ہمیں ایک لیٹر کہیں کسی نے بھیجا تو پھر ہم نے ان کو بھیجا کہ آپ میرا کلپ دیکھیں، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب لکھیں. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے، وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں. سر کیوں نہ ڈرائیں اللہ کے بندو، قرآن کا ڈومیننٹ پورشن ہے ہی تذکیر ہے، بلکہ قرآن کا تعارف ہی تذکیر ہے، نصیحت ہے، ڈر سنانا ہے، ڈر سنانا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. سورہ الانعام آیت نمبر 19. اے نبی علیہ السلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے. بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے، آپ رک گئے. پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، یعنی سمجھو کہ آج میں گیا ہی کہ گیا. سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے. ادروائز وہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرے گا، بہنوں کی جائیداد پہ بھی قبضہ کرے گا، اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ دوزخ میں جل رہے ہوں گے، اب بھی ٹائم ہے کہ ان کی وصیت بدل دو. قرآن میں بھی ہے کہ اگر کوئی غلط وصیت کر کے جاتا ہے وصیت بدلو، اس کو عذاب سے بچاؤ. تو کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ملینز آف روپیز انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ہوئے اپنی بہنوں کو واپس کیے ہیں کہ چلو یار ہمارے ماں باپ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے. اگر آپ کے ماں باپ کی محبت آپ کے دل میں ہے نا تو خدا کے لیے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ دے گئے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام. یار وہ آپ کو دے کے گئے، آپ کے ساتھ نیکی کر کے گئے، اور آپ ان کے ساتھ یہ بھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مال انہوں نے کمایا تھا وہ ان کو دوزخ سے رہائی سے عطا کرنے کے لیے آپ ان کے لیے خرچ کر دیں جو آپ نے نہیں کمایا ہوا. تو کتنے بڑے ناہنجار اولاد ہیں آپ. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. بہت بڑی بات ہے. ماں باپ بغیر اجازت کے بھی اپنے اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بڑا حق ہے. اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور جو ماں باپ کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں. پاؤں پکڑے، ان کو کہیں کہ خدا کے لیے بہنوں کو اس طرح نہ کیا کریں. او جی ان کو جناب وہ جیز دے دیا تھا، وہ جیز تو زندگی میں دیا، وہ گفٹ ہے، ہبہ ہے. یہ تین ٹرمنالوجیز ہیں، ہبہ، وصیت اور وراثت. ہبہ زندگی میں سب کو برابر دینا ہے آپ نے. وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، اور لیکن وہ ادر دین وارث ہوگا. بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کا حق اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. ہوتا آپ کا منہ والا بیٹا یا کوئی بھتیجا جس نے آپ کو بڑھاپے میں سنبھالا ہے تو آپ اس کو کریں، یا آپ کا پوتا ہے جس کا باپ مر چکے آپ کی زندگی میں، آپ اس کو چاہتے ہیں اس کو وراثت تو نہیں ملے گی، میں وصیت میں سے اس کو 1/3 مال بھی آپ دے سکتے ہیں. اور وراثت ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. باقی مسئلہ نمبر 22 میرا آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.